یہ ہمارے نبی کا خواب تھا، یہ ہمارے نبی کا سپنا تھا، یہ ہمارے نبی کا سپنا تھا، یہ کہ وہ ایشور کی طرف سے، وہ اللہ کی طرف سے جو انسانیت کے لیے رحمت کا پیغام آیا ہے وہ لوگ سمجھیں۔ اے پیغمبر، یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے تم پر اس لیے اتاری ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور تاکہ عقل رکھنے والے نصیحت حاصل کریں۔ یہ حدیث بڑی مشہور کی جاتی ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم قرآن کے ہر ایک لفظ پر تمہیں ثواب ملے گا، 10 نیکیاں ملے گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ الگ الگ ہیں، الف پر بھی 10 نیکیاں ملے گی، لام پر بھی 10 نیکیاں ملے گی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اسے اس کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے اور نیکی 10 گنا بڑھ جاتی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ یہ حدیث بڑی مشہور کی جاتی ہے اور لوگوں کے ذہن میں یہ بیٹھا دیا ہے کہ بغیر سمجھے قرآن پڑھتے رہیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا۔ یہ جو حدیث یہ بیان کرتے ہیں، میں علماء سے عاجزی کے ساتھ بڑا ہی اپنے سر کو جھکا کر بس ایک سوال کرتا ہوں کہ یہ جو بات یہ ہمارے نبی کی زبان سے جو پھول نکلے ہیں وہ کس کے لیے نکلے تھے؟ یہ صحابہ کے لیے نکلے تھے۔ یہ صحابہ کو نبی انکریج کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ تم قرآن پڑھو گے تو تمہیں ثواب اجر ملے گا۔ یہ تو احادیث صحابہ کے لیے تھی اور صحابہ تو قرآن سمجھ کر پڑھتے تھے، یہ تو انہی کے زبان میں آیا تھا، وہ تو پڑھتے تھے۔ تبھی تو قرآن کا مقصد صرف پڑھنا نہیں ہے، پڑھنا ضروری ہے، ہاں پڑھنا ضروری ہے۔ ایک 10 سال 15 سال 20 سال کی عمر تک بغیر سمجھے پڑھ رہے ہیں تو الگ بات، یہاں تو 50 سال کی عمر گزر جا رہی ہے، سورہ فاتحہ میں کیا ہے وہ تک لوگوں کو پتہ نہیں، اور سوچ رہے ہیں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس نبی یہ کہیں کہ بغیر سمجھے زندگی بھر پڑھتے رہنے سے تمہیں کچھ حاصل ہوگا، کہ قرآن کا مقصد ہی تو سمجھنا ہے۔ اور صحابہ بھی تو اسے سمجھ کر پڑھتے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ فرما رہے ہیں کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے، اور جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میں اللہ سے بات کر رہا ہوں۔ تو قرآن تو صحابہ سمجھ کر پڑھتے تھے، لیکن آج کروڑوں کے لاکھوں کے خربوں کے مسلمان ایسے ہیں، پوری زندگی گزر جاتی ہے، سورہ فاتحہ کا مطلب کیا ہے وہ تک پتہ نہیں ہوتا لوگوں کو۔ قرآن میں کیا ہے، چھوٹی چھوٹی سورتوں سے آپ شروعات کریں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس چینل کا مقصد یہ ہے کہ اس ایشور، اس اللہ، اس بھگوان کا پیغام ہر ایک انسان سمجھے اور غور فکر کرے اور اپنی زندگی کے فیصلے صحیح لے کر اس دنیا میں بھی کامیاب ہو، اور اس کے بعد کی جو زندگی آنے والی ہے، جو کروڑوں سال انلمیٹڈ، جہاں موت بھی نہیں ہوگی، اس زندگی میں بھی وہ کامیاب ہو جائے۔